بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من جو شخص اسلمہ مسلمان ہوا، یا جس شخص نے اسلمہ فرمانبردار کر لیا، وجہ چہرے کو، ہو اپنے، لیے اللہ کے، للہ اللہ کے لیے، واو اور ہوا وہ، محسن احسان کرنے والا بھی ہو، فابس لہو اس کے لیے، اجر ہوگا، ہو اس کا، عندہ پاس، ربی رب کے، ہی اس کے، واو اور لا نہیں ہوگا، خوفن کوئی خوف، علیہ اوپر، ہم ان کے، واو اور لا نہ، ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا لیا، وہو محسن اور وہ احسان کرنے والا بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ان پہ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ان پہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر جو یہود و نصارہ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا رد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں، کیسے، کون جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا، اس کا ایک کرائٹیریا بتا رہے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنت میں کون جائے گا، کیوں جائے گا۔ کون جائے گا جنت میں؟ صرف وہی جس نے اللہ کے احکامات کو مانا، ان کا اتباع کیا۔ وہ احکامات ہاں وہ کسی نبی کے ذریعے انہیں معلوم ہوں، یا کسی اور کتاب کے ذریعے معلوم ہوں، کسی عالم کے ذریعے معلوم ہوں، قرآن کے ذریعے معلوم ہوں، لیکن ان احکامات پر جو شخص عمل کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ اور پھر یہ یہودیوں کی طرح قومیت اور آئین وغیرہ پہ تعصب نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے والا ہو۔ تو پھر اس کے لیے فرما دیا کیسے اعمال، پہلے فرمایا کہ اسلم وجہ ہو، جس کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور محسن ان کا مطلب کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر آخر زمان کی سنت کے مطابق کام کرے۔ یعنی کہ قبولیت عمل کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں، اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے، نہ کہ صرف آرزوؤں پر۔ کون کون سے اصول ہیں؟ ایک اخلاص کا ہونا، اور دوسرا نیکیوں کا ہونا۔ تو یہ ساری نیکیاں جب ہوں گی تو اللہ کے پاس جائیں گے۔ یعنی کہ نجات کا جو اصل راستہ ہے، ذریعہ ہے، وہ کسی گروہ میں شمولیت نہیں۔ کوئی یہودی ہونے سے صرف جنت میں نہیں چلا جائے گا، کوئی عیسائی کہلانے سے جنت میں نہیں چلا جائے گا، یا صرف مسلمان نام رکھنے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا، بلکہ اس کے لیے دو شرائط ہیں بڑی۔ ایک کیا؟ توحید پر صحیح یقین، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا، اور اپنے ضمیر کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا بتا رہے ہیں کہ کون شخص ایمان والا ہوگا، کون شخص جنت میں جانے والا ہوگا، کون شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہوگا۔ وہ شخص کیوں نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، جنت میں تو جائیں گے، میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن جنت میں وہ جائے گا من جس نے اسلم وجہہ للہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا، جس نے اپنا روح اللہ کے آگے جھکا دیا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اب یہ فرمانبرداری، اسلم کا مطلب فرمانبرداری کی، اس نے آپ کو تابع کر دیا اللہ کا۔ یہ فرمانبرداری صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز کے اندر سجدے میں جھکا دینا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ہر حکم کے آگے، اللہ کے بتائے ہوئے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے ہر حکم کو مان لینا۔ اسلم وجہہ للہ، جو بات پتہ چل جائے، میری پیاری بہنوں ہم تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اب تو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے میسیج کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری ہم نے ہر آیت کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم اس آیت میں اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات۔ ابھی یقین مانیے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن پہ عمل، کچھ کیا بہت ساری چیزوں پہ عمل نہیں ہے، لیکن واضح طور پہ قرآن کے واضح احکامات ہیں جن کو ہم نہیں عمل کر پا رہے، تو مجھے پڑھنے سے ڈر لگتا ہے۔ میں کہتی ہوں یا اللہ جب تک ان آیات پہ مکمل طور پہ عمل نہ ہو، مجھے ان آیات تک نہ پہنچانا،
کیونکہ یہ وعدہ ہے میرا اپنے آپ سے، آپ سب بھی اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں جو آیات مبارکہ کے اندر ہمیں پتہ بھی ہوگا پہلے سے، لیکن جب صریح طور پہ قرآن کے اندر اللہ پاک کے پیغام ہمیں میسیج مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں ہمیں کس چیز کی تاکید کی ہے، یا کس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے وہ نافرمانی نہیں کرنی، وہ اطاعت ہم نے کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اللہ کہہ رہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا لیا، جس نے اپنا روح اللہ کے آگے جھکا دیا، ایک تو سجدے میں جھکا دیا، نماز کے اندر جھکا دیا، دوسرا اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے لگ گیا، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے لگ گیا، اور دوسری بات وہ محسن، وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کا کرایہ، کسی کا رینٹ، کسی کی مزدوری 300 ہے آپ اس کو 400 دے دیں، 500 ہے آپ اس کو 800 دے دیں، کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے، کسی کا تھوڑا احترام بنتا ہے آپ اس سے بھی بڑھ کے اس کا احترام کر لیں، اس کی رسپیکٹ کر لیں، اس کا خیال رکھ لیں، جس کا جو مستحق ہے نا اس سے بڑھ کے اس کو دینا محسن ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے۔ اور نیکیاں کرنا، محسنین کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں، نیک اعمال۔ نیکیاں کیا ہیں آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اچھے اخلاق، بہت ساری درود و وظائف پڑھنا، ذکر کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، روزہ نماز، صدقہ زکوٰۃ، خیرات، تہجد، نمازیں پڑھنا، دعائیں پڑھنا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ تو اس سب کے لیے کیا ہوگا، جو اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار کرے گا اور احسان یعنی نیکیاں کرنے والا ہوگا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا۔ وہ یہودی بھی ہوگا تو پھر بھی، یعنی یہودی کون ہوتے ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، تو وہ کیا ہوں گے، اگر وہ اللہ کو ماننے لگ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگیں، قرآن کو ماننے لگیں اور اسلام کو ماننے لگیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے لگیں، تو اس کے بعد اگر وہ یہودی ہی اپنا نام رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، لیکن کون ہیں ہم، یہودا علیہ السلام کے بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہیں، لیکن ہم اللہ، اس کے رسول، قرآن، ہر حکم کو مانتے ہیں، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی ہے، کوئی نام اس کا عیسائی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، ہر کام، مسلمان نام نہیں اس نے چینج کیا اپنا، لیکن اس نے کیا کیا، قرآن بھی مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، نبی کو مان رہا ہے، اپنی تورات، زبور، انجیل کے ادب احترام کرتا ہے، لیکن ہماری طرف وہ کیا کرتا ہے، سمجھ گیا کہ اب ان میں تحریف ہو چکی ہے، اب قرآن کے مطابق زندگی گزارنے، ہر حکم کو مان رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا، جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ عیسائی تو ہیں، تو اہل کتاب ہیں، نام اس کا عیسائی ہے، لیکن وہ ہے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب کیا، فرمانبردار، تو وہ فرمانبردار ہے اللہ کا، تو وہ بھی، اس کا اجر بھی اس کے رب کے پاس ہوگا۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین ہونا، اعتقاد ہونا، ہر میں، ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ جس طرح عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر کر لیتے ہیں تو بے شک ساری اطاعت کر لیں، لیکن یہ کہ عقیدہ ان کا خراب ہو جائے گا۔ یہودی اگر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، باقی ساری اطاعت کریں، نہیں، ہر طرح سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دے گا، تو اسی کو اس کا اجر اللہ کے پاس سے ملے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مجھے یہ جملہ لگتا ہے، شاید ایک مرتبہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں اس کو، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم لوگوں کو کیا چیز ستاتی ہے، دو باتیں ستاتی ہیں، ایک تو ہمیں آئندہ کا خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، یہ میرے پاس اچھی صحت ہے، پتہ نہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی میرے پاس پیسے ہیں، پتہ نہیں کل ہوں گے یا نہیں، میری یہ جاب نہ چلی جائے، میرے بچے ہیں، ان کے نصیب کا کیا ہوگا، ان کے رشتے کیسے ہوں گے، یہ خود کیسے رہیں گے، ہمارے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، میرے بچے کا رزلٹ کیسا آئے گا، میرا بچہ کیسا پڑھے گا، کیا کچھ ہمارے اندیشے ہیں مستقبل کے، خوف مستقبل کے بارے میں ہمیں ایک چیز یہ پریشان رکھتی ہے۔ پھر ماضی سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، کتنے پیارے ہمارے عزیز ہوتے ہیں جو ماضی میں ہمارے پاس تھے، پھر اب وہ نہیں ہے، اللہ کے پاس چلے گئے، یہ غم ایسا غم ہے کہ جس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اس وقت یہ کیوں کیا تھا، میں نے یہ جاب کیوں چھوڑ دی تھی، میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، میں نے اس کو تنگ کیوں کیا تھا، اس کو ناراض کیوں کیا تھا، میں نے فلاں 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 فلاں، ماضی غم کیا ہوتا ہے، ماضی کی پچھتاوے، ماضی کی پریشانیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آج آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پر اللہ پاک کہیں گے نا، اللہ پاک ہم سے کہیں گے، بہت بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایسی جنت ملے گی ان کو کہ جس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ جنت چھننے کا خوف، نہ جہنم میں جانے کا خوف، نہ اللہ کی ناراضگی کا خوف، نہ کسی بھی چیز کا، بیماری کا خوف، کوئی خوف ان کے اوپر جنت میں نہیں ہوگا کہ آئندہ کیا ہوگا، ان کو پتہ ہوگا، یقین ہو جائے گا کہ اب جیسے ابھی ملی ہے جنت، آئندہ ہمیشہ
ہمارے پاس رہے گی. پھر ان کو ماضی دنیا میں کیا ہوا تھا، کتنے دکھ ہوئے تھے، کیا پریشانی ملی تھی، کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پھر ہم عہد کرتے ہیں آپس میں اپنی پیاری پیاری بہنیں مل کے ہم کہ جہاں ہم یہ چیز پڑھیں گے نا کہ اس پہ غم نہیں ہوگا، وہ خوف نہیں ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں قیامت میں جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں، جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو نہ مستقبل کا خوف ہوگا نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. تو یہ ابھی آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ اس بات کو جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے آپ کو فرمانبردار کر لینا. یہ فرمانبردار جو ہے نا اس کے اندر پھر سارا کچھ آ گیا. اللہ کا ہر ہر حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت، ہر گناہ سے بچنا، ہر غلطی سے بچنا، یہ اس کے آ گیا. محسن احسان، نیکی، نیکیاں، اجر، یہ ساری چیزیں اب نیکیوں کے اندر بھی پورے کا پورا دین آ گیا. تو لہٰذا جس نے صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کی اور صحیح معنوں میں نیکیاں کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی، بڑی سی بڑی نیکی بھی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غمگین نہیں ہوگا. تو ہم نے اپنے آپ کو اپنا رب کا اطاعت گزار بنانا ہے. وہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، اتنی نعمتیں دی، ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے اور ہم نے نیکیاں کرنی ہیں احسان کے لیول میں جا کے. تو ہمیں رب کریم سے کیا ہوگا؟ اجر ملے گا. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اس آیت میں ہم سے کہ ہمیں اجر ضرور ملے گا اور ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.